پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی خصوصی نشریات میں ہم آپ کو پی ایس اے لاہور 3 مئی تا 5 مئی 2024 بے ہوشی کے ڈاکٹروں کی سالانہ 21ویں ریجنل کانفرنس کے موقع پر لیا گیا ڈاکٹر علینا ظفر کا خصوصی انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ انٹرویو ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، ہم آپ کی ملاقات شیخ زید میڈیکل ٹیچنگ اسپتال رحیم یار خان کی سینئر رجسٹرار کنسلٹنٹ ڈاکٹر علینا ظفر سے ملاقات کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر علینا ظفر اے پی ایس کی سالانہ 21ویں کانفرنس میں شرکت کے لیے اور ان کا لیکچر بھی تھا۔ ان کے لیکچر کی ہی روشنی میں ان سے چند سوالات آپ کی رہنمائی اور معلومات کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ ہماری یہاں پروفیشنل ورکنگ وومن کے ساتھ خاص طور کے اوپر ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جو ہراسگی اور جنسی ہراسگی کے واقعات ہوتے ہیں، تو ملکی قوانین کی موجودگی میں کتنے کیس ایسے ہیں کہ جو قانونی مدد کے لیے جاتے ہیں باقاعدہ، اور کتنے کیس ایسے ہیں جو سوسائٹی کے ماحول کی وجہ سے قانونی ہیلپ نہیں لیتے ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ کوسچن ایکچولی ہے بہت سینسٹیو، بیکاز وی سیریسلی اسٹل ابھی تک بھی ہمارے پاس مکمل ڈیٹا اور نمبرز موجود نہیں ہیں کہ میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا سکوں کہ کتنے ایسے کیسز ایکچولی ہو رہے ہیں اور پھر کتنے رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، رپورٹنگ کا وی ڈو ہیو سرٹن نمبر۔ ایک اہم بات یہ، اور دوسری یہ کہ اگر ہم ہراسگی کی بات کریں، اٹس اے ویری براڈ ٹرم۔ اس میں صرف جنسی ہراسگی نہیں آتی، اس میں بہت سارے اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹ ہیں۔ کام کے حوالے سے کی گئی ہراسگی، فزیکل ہراسگی، وربل بولنے کے طریقے سے کی گئی ہراسگی، اور بہت سے اس کی ڈفرینٹ اقسام ہیں۔ اور ایون جنسی ہراسگی میں بھی جو ایک چیز اب دیکھی جا رہی ہے آج، مطلب ناؤ اے ڈیز ان کلچر وچ از گیٹنگ ویری کامن، it's not only that the women are being affected, the other gender, the men are also being affected۔ اور بہت ساری جگہوں پہ، مطلب اگر میں آپ کو ایک رف ایسٹیمیٹ بتاؤں تو ہمارے یہاں اگر 10 واقعات ہو رہے ہیں تو ہارڈلی ان میں سے شاید 1 یا 2 رپورٹ ہوتے ہوں گے۔ دیٹ از آلسو آئی ایم اسپیکنگ بہت لبرل ہو کے میں نمبر بتا رہی ہوں۔ نہیں بولا جاتا، اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، اس کو نہیں بتایا جاتا۔ اور دوسرا، جب بھی لاز بنتے ہیں تو وہ جینڈر اسپیسیفائڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بات سننے میں شاید آپ کو تھوڑا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے جنرل، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف جنسی ہراسگی کا نشانہ خواتین بن رہی ہیں، ورک پلیس پہ جنسی ہراسگی کا نشانہ مرد بھی بن رہے ہیں، اینڈ وی ڈو نو سرٹن پرسنل ایکوینٹنسز لائک دیٹ۔ اور یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اس لیے اس میں اس چیز کو ڈسکریمنیٹ کرنا سب سے پہلے ہمیں چھوڑنا ہوگا کہ خواتین جنسی ہراسگی کا نشانہ بن رہی ہیں یا صرف خواتین ہراسگی کا نشانہ بن رہی ہیں، وہ کسی بھی قسم کی ہو، یہ ایسے نہیں ہے۔ ہر جینڈر، ہر بندے کو، ہر کیڈر کو، سینئر، جونیئر، میل، فیمیل، ہر بندے کو برابر اپارچونیٹی ملنی چاہیے، چانس ملنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک سیف انوائرمنٹ میں کام کر سکے، اسے کام پر آتے ہوئے خوف محسوس نہ ہو، اسے کام پر آتے ہوئے دل میں یہ ڈر محسوس نہ ہو کہ میں جاؤں گا تو پتہ نہیں آج کیا ہی ہوگا میرے ساتھ، وچ از ویری امپورٹنٹ۔ اور یہی میری ٹاک کا بیسک پرپس تھا کہ ہمیں کم از کم ان چیزوں کو اپنے رویوں، اخلاق، آداب سے بدلنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے، اور اس کے بعد آبویسلی اور بھی بہت سے طریقے ہیں which we need۔ اس سلسلے میں جو ہمارے یہاں قوانین موجود ہیں
کیس جانے کی صورت میں ان قوانین کے اوپر اور ان کی سزاؤں کے اوپر عمل کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا ہے. جو ہمارا ہیرارکل سسٹم ہے اس میں جس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنے سینئر سے بات کریں, اتھارٹی, بہت سارے معاملات, اسپیشلی اگر آپ ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات کریں تو بہت سارے معاملات اسی پوائنٹ پر روک دیے جاتے ہیں وین یو ٹاک ٹو دا اتھارٹیز. مطلب لوکل اتھارٹیز اس معاملے کو دبا دیتی ہیں ہر انسٹیٹیوٹ, ہر جگہ, ہر ڈپارٹمنٹ کی فیس سیونگ کے لیے, اینڈ وچ از اے بگ ایشو. اور پھر ظاہر ہے ہر جو پیپل انوالو ہے وہ سارا اس سلسلے میں ہوتا ہے. ہاں البتہ جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں جو چیز ابھی بھی لیک کرتی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کمیٹیز ہیں, جس پہ میں بہت اسٹریس کرنا چاہوں گی. اٹ شوڈ ناٹ بی پرو ٹو سرٹن پوائنٹ, اٹ شوڈ ناٹ بی پرو پیشنٹ آلویز. ڈاکٹر شوڈ آلسو بی گیون چانس ٹو اسپیک. مطلب ایک اگر مریض اور اس کے لواحقین ہمیں ہراساں کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ایسے بہت سارے قصے ہیں جو ہوتے ہیں, تو ہمیں بھی ایکول اپارچونٹی ملنی چاہیے اپنا پرسپیکٹو بتانے کی اور اپنی چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی. اگر ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک لڑکی ہراساں ہو رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ مرد ہی ہراساں کریں, دونوں طرف دونوں چیزوں کو. اور ایسے بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک جونیئر ڈاکٹر ہراساں ہو رہا ہے, کئی دفعہ سینئر ڈاکٹرز کو بھی ان پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے. تو ہر بندے کو, ہر کیڈر کو, ہر طبقے کو اس چیز کی ایکول اپارچونٹی ملنی چاہیے, جو کہ تھوڑی لیک کرتی ہے. اس لیے میں ابھی اس چیز کے اوپر بہت سالڈ آپ کو آنسر نہیں دے سکتی, لیکن ہاں چیزیں امپروو کر رہی ہیں. جس طرح میں نے ریسنٹ امینڈمنٹس کی بات کی, ہمارے لاء میں جو ہراسمنٹ کے اوپر لاء تھا بہت زیادہ تبدیلی کی گئی ہے اور اس کا اسپیکٹرم بہت واسٹ کیا گیا, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے, جس میں بہت سارے ڈسکریمنیشنس کو نکالا گیا, وچ از ویری گڈ اسٹیپ بائی دا گورنمنٹ. اس میں میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ وکٹم کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے میڈیکو لیگل کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ میڈیکو لیگل کا رول کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ کیا میڈیکو لیگل جو ہے وہ مکمل طور سے پروٹیکشن جو ہے وکٹم کو فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں 100% نہیں ہے. میں اس چیز پہ یس آئی ایڈمٹ, ہم نے بہت ساری امینڈمنٹ کی ہیں ایون لاز میں بھی, ہمارے میڈیکل لیگل سسٹم میں بھی, لیکن اسٹل دیر آر ویری فلاز. کچھ لوپ ہولز ہیں, کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں سے جا کے پوائنٹ نکالا جا سکتا ہے اور اس کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے, ایون وکٹم کو بھی وہ پریشان کرنے کے لیے, اور آپ انسٹیگیٹر کو بچا جائیں. لیکن یہ کہ اسٹل وی آر ورکنگ اور چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں. آج ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ ایک پازیٹیو بات ہے. کل اس کے اوپر ایک کمیٹی بنے گی, پرسوں یہ چیز لاء کا حصہ بنے گی, اور اس سے اگلے دن یہ امپلیمنٹ بھی ہوگی. اگر ہم اس پہ کوشش کرتے رہیں گے, اگر ہم اپنے ساتھ والوں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے, تو تھنگ اسٹارٹ فرام ہیئر. اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ہماری, اس کے رول کو آپ مثبت دیکھتی ہیں یا منفی دیکھتی ہیں؟ مثبت, بہت مثبت دیکھتی ہوں. ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے کچھ بہت اچھے چینجز کیے ہیں اور ان کو اسپیکٹرم کو براڈ کیا ہے. ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ایڈ کی ہیں جس میں ڈاکٹر اور دونوں چیزوں کو اور پیشنٹ دونوں کے اینڈ پہ فیسیلیٹیشن کی جاتی ہے, اور اس میں بہت بہت پازیٹیو رول ہے گورنمنٹ کا, اینڈ آئی مسٹ ایڈمٹ وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگ. اور اسی طرح میں امید کرتی ہوں کہ ان چیزوں کو لے کے چلا جائے گا آگے بھی. بہت شکریہ. ناظرین, آپ سے ڈاکٹر علینہ ظفر حساس ترین موضوع ہراسگی کے اوپر بات کر رہی تھیں, اور انہوں نے ہراسگی کے موضوع کو واضح بھی کیا ہے. LDN ان کی اس گفتگو پر ان کا شکر گزار ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.